وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك Question number 9. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا لام التعلیل. لام التعلیل کو یوز کرتے ہوئے فعل اس نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے، آپ نے اس کو لام التعلیل کے ساتھ لگانا ہے خالی جگہ پر. لما دخلتم مطعم. لما دخلتم المطعم، کیوں تم داخل ہوئے کچن میں. جی کیا کہیں گے آپ؟ کہتے ہیں ہم داخل ہوئے کچن میں تاکہ ہم چائے پی سکیں. کیسے کہیں گے؟ دخلنا المطعم لنشرب العصیر. جی لما خرجت من نہیں، لما خرجتا آپ سے پوچھو تو آپ کہیں گے تو. لما خرجت من المدرسة لما خرجت من المدرسة، آپ کہتے ہیں میں نکلا مدرسے سے تاکہ قلم خرید سکوں. جی میں نکلا. خرجت من المدرسة تاکہ میں خرید سکوں. اشتری اقلاما. خرجت من المدرسة لأشتري اقلاما. لما ذهبت إلى قريتك يوم الجمعة. لما ذهبت إلى قريتك يوم الجمعة. ہاں جی ازور. آپ کہتے ہیں جی میں جاتا ہوں اپنی بستی میں جمعے کے دن اپنے ابا جان کی زیارت کے لیے. کیسے کہیں؟ میں جاتا ہوں، میں گیا. ذهبت إلى قريتك يوم نہیں، ذهبت إلى اپنی بستی میں جاتا ہوں، تیری بستی میں. إلى قريتي لأزور أبي to visit my father. آپ کہتے ہیں ذهبت إلى قريتي يوم الجمعة بشکل سے. ذهبت إلى قريتي يوم الجمعة لأزور أبي. لما ذهبتن إلى المكتبة يا أخواتي. يا أخوات. لما ذهبتن إلى المكتبة يا أخوات. جی تو آپ لائبریری میں آپ جاتے ہیں کتابیں رسالے پڑھنے کے لیے، تو کیوں گئی تھی وہ تم لوگ؟ آپ کہتے ہیں ذهبتن کا جواب ذهبنا کے ساتھ آئے گا. ہم گئیں ذهبنا إلى المكتبة لائبریری میں. لنقرأ الصحف والمجلات جمع کر دیں والمجلات. ہم گئیں لائبریری میں تاکہ ہم پڑھ سکیں اخباریں اور رسالے وغیرہ. والمجلات. لما جاء أخوك إلى المدينة المنورة. جی کیوں آیا آپ کا بھائی مدینہ منورہ میں؟ آپ کہتے ہیں میرا بھائی مدینہ منورہ میں آیا تاکہ عربی زبان سیکھ سکے. جی کیسے کہیں؟ جاء أخي إلى المدينة المنورة ليدرس
اللغة العربية جاء أخي إلى المدينة المنورة ليدرس اللغة العربية. لما خرج زميلك من الفصل. جی کیوں نکلا جی آپ کو کلی کلاس سے؟ تو آپ کہتے ہیں خرج زمیلی، خرج زميلي من الفصل. خرج زمیلی من الفصل لیغسل وجہ کا، اپنا منہ دھونے کے لیے باہر نکلا. لما خلقنا الله تعالى. لما خلقنا اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، پہلے یہ بتائیں کیسے لکھوں؟ خلقنا اللہ تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، نعبدہ خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں. لما قام المدرس. لما قام المدرس، کیوں کھڑا ہوا جی مدرس؟ قام المدرس ليكتب الدرس الدرس على السبورة. آپ کہتے ہیں قام المدرس لیکتب الدرس على السبورة. قام المدرس لیکتب الدرس على السبورة. نو. لما تذهب إلى مكتب البريد الآن. لما تذهب إلى مكتب البريد الآن، کیوں تم جاتے ہو اس وقت پوسٹ آفس میں؟ آپ کہتے ہیں میں پوسٹ آفس جاتا ہوں تاکہ حاصل کر سکوں ٹیلی گرام. اذهب الى مکتب البرید الان لآخذ البرقیۃ. لما تدرسون اللغة العربية يا إخوان. لما تدرسون اللغة العربية يا اخوان، بھائیو کیوں تم عربی پڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں جی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں عربی؟ ندرسون اللغة العربية. ندرس ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ٹھیک ہے، ہم اس لیے عربی پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آ جائے. کوشچن نمبر 10 ہے تامل ما یلی. تامل ما یلی لا يمكنك أن تجلس هنا. لا يمكنك أن تجلس هنا. لا يمكن أن تجلس هنا. هذا عثمان. عثمان بھی ممنوع من الصرف ہے، لہذا مضاف الیہ بنے گا لیکن عثمانہ کے ساتھ بنے گا. هذا مقعد عثمان. ایک بریکٹ میں ورڈ چل رہا ہے. یمکن بتا رہا ہے اس میں کہ فعل اصل میں یہ ہے یمکن. نیکسٹ ہے يمكن أن تخرج من الفصل الأعلى. يمكنك الخروج من الفصل الأعلى. ہاں بس یہ ذہن میں رہے کہ یمکن جب فعل آتا ہے امکن یمکن
تو اس کے ساتھ جو مصدر المعول بن رہا ہوتا ہے وہ فاعل کے طور پر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے اسے بتایا وہ کہ کا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کا جو ہے یہ مفعول بھی ہے نا. تو یمکنو کا فاعل کہاں ہے؟ ان تجلس. یمکنو کا فاعل ہے ان تخرج دوسرے جملے میں. ٹھیک ہے، دونوں جگہوں پہ کا جو ہے یہ مفعول بھی ہے. ان تخرج جو ہے بیسیکلی المصدر المعول ہے نا. المصدر المعول ایکچولی مصدر کی جگہ پر آتا ہے. تو ابلیغ کے بعد اس نے کہا یمکنک الخروج، تو خروجو جو ہے یہ فاعل ہے نا. ٹھیک، خروجو فاعل ہے، تو خروجو کی جگہ پہ آیا ہوا ہے ان تخرج. اس کا مطلب ہے ان تخرج کیا ہے؟ فاعل. اسی طرح اوپر ان تجلس بھی فاعل ہے. ایمکننی ایمکنو ان آخذ هذه المجلة الى البيت. ہاں جی، تو بیسیکلی یہاں پہ بھی ان آخذ جو ہے یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہے یمکنو کا، جبکہ یا متکلم جو ہے یہ مفعول بھی ہے یمکنو کا. ابھی مریض جدا لا يمكنه ان يذهب الى المصنع. ہاں، ابھی مریض جدا، مائی فادر از ویری سک. لا یمکنہ، اب یمکنہ کا مفعول بھی ہے ہو. ویئر از فاعل آف یمکنہ؟ ان یذهب. ٹھیک، ان یذهب کی جگہ پہ میں لکھ سکتا تھا الذهاب، مصدر تھا الذهاب. تو الذهاب لکھتا یا ان یذهب لکھتا ایک ہی بات ہے. الذهاب لکھتا تو کلیئر ہو جاتا کہ فاعل ہے نا. تو ان یذهب اس کی جگہ پہ کھڑا ہوا نظر، یہ بھی فی محل رفع فاعل کہلائے گا. هذا يمكن وهذا لا يمكن. هذا يمكن وهذا لا يمكن، یہ ممکن ہے اور وہ ممکن نہیں. هذا مبتدا، يمكن جملہ فعلیہ خبر، پھر هذا مبتدا اور پھر جملہ فعلیہ اس کی خبر کے طور پر آتا. تامل الامثلۃ لمنذ، منذ جو ہے حرف و جرن ہے، سنس کے معنی میں آتا ہے. جی کوسچن نمبر 11 ہے یہ. ما رأيت محمدا منذ يوم الجمعة. ہاں، ما رأيت محمدا منذ یوم الجمعۃ، یوم الجمعۃ کیونکہ منذ حرف و جرن ہے اس لیے اب یوم مجرور ہو جائے گا. ما نفی کا ہے، رأی فعل، تو فاعل، محمدن مفعول به، منذ حرف جر، یوم اسم المجرور وهو مضاف، اور الجمعاتی مضاف الیہ. هو غائب منذ اسبوع. جی جملہ نمبر 2 ہے هو غائب منذ اسبوع. هو مبتدا، مبتدا، غائب خبر، غائب خبر، منذ اسبوع جار مجرور. نسكن في هذا البيت منذ سنة. جی نسکن فی هذا البیت منذ سنۃ. نسکن، نسكن فعل مضارع، نسکن فعل مضارع، فاعل ہے نحن، فی هذا جار مجرور، اور هذا البیت نہیں، البیت بدل، منذ سنۃ جار مجرور. ہم اس گھر میں 1 سال سے رہ رہے ہیں. وی آر لیونگ ان دس ہاؤس سنس اے ایئر. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے نسکن فی هذا البیت منذ اسبوع. جی هو مريض منذ رجوعه من بلده. ہاں، هو مریض منذ رجوعه من بلده. هو مبتدا، مریض خبر، منذ جار مجرور، منذ رجوع، منذ حرف جر، رجوع اسم المجرور، وهو مضاف اور پھر ہی مضاف الیہ، من بلدی پھر جار مجرور اور بلدی ہی مضاف الیہ. اس نے کہا هو مریض، he is sick، منذ رجوعه من بلده، جب سے وہ اپنے وطن سے واپس لوٹا ہے تب سے بیمار ہے.
عارف هذا الشيخ منذ 5 سنوات. عارف هذا الشيخ منذ 5 سنوات. عارف عارف في المضارع أنا فاعل هذا مفعول به، الشيخ الشيخ بدل منذ 5 منذ 5 جار مجرور اور 5 سنوات مضاف مضاف. عارف فعل مضارع مرفوع، انا فاعل، هذا مفعول به، الشیخ بدل، منذ 5 جار مجرور اور 5 سنوات مضاف مضاف الیہ. تأمل ما یلی. کوشچن نمبر 12. ہوا یرا، انت ترا، انا ارا، نحن نرا. یصنع المدرس اشیاء على مکتبه او یرسم على السبورة اشیاء ویسأل كل من الطلاب ماذا ترى على المکتب على السبورة. یعنی ایسی اس میں آپ سے پوچھتا ہوں ماذا ترى على المکتب، ادھر میری طرف دیکھا کتاب چھو، ماذا ترى على المکتب، میں اس کی طرف اشارہ کر پوچھوں ماذا ترى على المکتب، آپ کیا کہیں گے؟ ارا کتابا علی المکتب، ارا کتابا علی المکتب. ماذا ترى على المکتب؟ قلما علی المکتب. ماذا ترى على المکتب؟ ماذا ترى على المکتب؟ ارا النظارة علی المکتب، ارا النظارة علی المکتب. اس طرح اس کے مسئلہ جواب آ جائے. کوشچن نمبر 13 ہے تأمل ما یلی. ارجو ان تسمح لی بالجلوس ہنا. تو الجلوس میں نے کہا تھا کہ یہ مصدر ہے، اس مصدر کی جگہ پر اب ہم المصدر المؤول لانا چاہتے ہیں. تو یہ جملہ کیسے لکھا جائے گا؟ ہم لکھیں گے ارجو ان تسمح، ارجو ان تسمح، کیا ہے؟ تسمع لی بالجلوس لی بأن اجلس ہنا. ارجو ان تسمح بالجلوس کی جگہ پر اب ہم نے لکھا بأن اجلس ہنا. تو یہ المصدر المؤول اس کی جگہ پر آ گیا. دوسرا بولی. ارجو ان تسمح له بالخروج. ارجو ان تسمح له بالخروج کی جگہ پر کیا آئے گا؟ بأن اخرج. ہاں جی سوری بأن یخرج، اس کے لیے لہو کے لیے. یہاں لی تھا تو اجلسہ تھا، یہاں لہو ہے تو یخرج. ارجو ان تسمح له بأن یخرج. تیسرا بولے. ارجو ان تسمع لنا. ارجو ان تسمح لنا یہ پہلے لکھا ہوا بالدخول، تو یہ ہو جائے گا بأن ادخل، نہیں بأن لنا ہے جی تو ندخل. ندخل. ارجو بأن ندخل، ارجو ان تسمح لنا بأن ندخل. ارجو ان تسمع لحامد بزیارتک. جی ارجو ان تسمح لحامد، ارجو ان تسمح لحامد بأن
کیا زیارت اصل میں ہے زیارت مصدر زیارت بأن یزورک ارجو ان تسمح لحامد بأن یزورک. ایک تو یہ نوٹ کریں کہ تسمح کے ساتھ ہمیشہ لام کا پریپوزیشن آتا ہے اور مصدر کی جگہ پر اگر آپ نے المصدر المؤول لگانا ہو تو بی حرف و نصب و مصدرین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور آگے پھر فعل مضارع منصوب آ جائے گا. کوشچن نمبر ہے 14. هذه اسماء فصول السنة. سال کے جو 4 موسم ہیں ان کے نام دیے جا رہے ہیں. الشتاء، الشتاء کہتے ہیں سردی کو، سردی کو. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو الشتاء سردی اور الصیف گرمی. الربیع سپرنگ بہار کے موسم کو کہتے ہیں. الصیف گرمی کا موسم سمر. الخریف آٹم خزاں کا موسم. تو یہ 4 موسم ہیں سال کے اندر. الکلمات الجدیدۃ نعت منعوت ہے. الکلمات الجدیدۃ. عطلۃ چھٹیوں کہتے ہیں ویکیشن. عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹیاں. عطلۃ الشتاء آج کل ہونے والی ہیں بچوں کو. عطلۃ الشتاء سردی کی چھٹیاں. اور کیا کہیں گے؟ عطلۃ الربیع، ربیع عطلۃ الربیع بہار کی چھٹیاں. تو عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹیاں. العام المقبل نعت منعوت ہے کمنگ ایئر نیکسٹ ایئر. الذباب مکھی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے زبان، زبان. مصر ایجپٹ کا نام ہے. ہدوء سائلنس خاموشی کو کہتے ہیں. اعلان اناؤنسمنٹ. اہل خاندان کے لوگ، پیپل آف فیملی. ظرف انویلپ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے ظروف. ضوضاء نوائز شور شرابے کو کہتے ہیں. عشاء ڈنر کو کہتے ہیں. علاج ٹریٹمنٹ کو کہتے ہیں. سمح یسمح پرمیشن کو کہتے ہیں اجازت لینے کو. زار مضارع ہوتا ہے یزور ٹو وزٹ. بدأ یبدأ ٹو بگن. امکن یمکن امکان اس سے مصدر بنتا ہے پاسبلٹی کو کہتے ہیں. بقیہ یبقى فعل ہے ناقص باقی رہ جانا. بقیہ 3 دقائق باقی 3 منٹ رہ گئے. بسک یبسک ٹو اسپٹ تھوک پھینکنے کو کہتے ہیں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله